الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضر وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے اس امت کو بہت تھوڑی سی محنت کرنے پر بہت بڑے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا، اور بہت ساری چیزیں ایسی مرحمت فرمائیں جو اللہ پاک نے 1,24,000 نبیوں میں سے کسی بھی نبی کی امت کو نہیں دیں۔ بغیر حساب کے بہت سارے بندے صرف اس امت میں سے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ امتیازی نعمت اللہ پاک نے صرف اس امت کو نصیب فرمائی۔ یہ امت سب سے اخیر میں آئی ہے، لیکن سب سے پہلے جنت میں داخلے کی اجازت اس امت کو ملے گی۔ بہت ساری نعمتیں امتیازی طور پر رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے اس امت کو ملی۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت لیلۃ القدر کا ملنا بھی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جس کی عمر بہت لمبی تھی، اور اس نے پوری عمر کے اندر 1000 مہینے ایسے گزارے تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن کر ناگواری کا اظہار فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں بہت تھوڑی سی ہیں، ہم میں سے کوئی اگر کوشش بھی کرے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ اے اللہ میری امت کو عمریں کتنی آپ دیں گے؟ تو اللہ پاک نے دکھایا کہ آپ کی امت کی عمر 70 اور 60 سال کے درمیان میں ہوگی۔ کچھ اس سے پہلے چلے جائیں گے، کچھ تھوڑے سے ہوں گے جو اس سے زیادہ جن کو عمر ملے گی، اکثریت 60 اور 70 سال کے درمیان میں دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو بھی تھوڑا سا افسوس ہوا اس بات پر کہ اگر میری امت کا کوئی بندہ رات دن عبادت کرنا بھی چاہے تو وہ بھی اتنی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی نعمت اس امت کو نصیب فرمائی۔ ایک رات لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک رات اللہ فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال بنتے ہیں۔ 83 سال کی عبادت سے بہتر، کتنا بہتر وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔
لیکن 83 سال کی عبادت کا اجر و ثواب ملتا ہے اس آدمی کو جس آدمی کو زندگی میں ایک رات لیلۃ القدر والی رات مل جائے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات کے اندر اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی حکم دیتے ہیں اور تمام فرشتے جو کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی حکم دیتے ہیں کہ آسمانوں کو چھوڑ کر زمین پر چلے جاؤ۔ اور اس رات کے اندر وہ سارے کے سارے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو تقسیم فرما دیتے ہیں اور ساتھ میں ان کو حکم یہ دیتے ہیں کہ جس بندے کو دیکھو کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہو، جس بندے کو دیکھو تلاوت کر رہا ہو، جس بندے کو دیکھو ذکر کر رہا ہو، جس بندے کو دیکھو دعا کے اندر مشغول ہو، جا کر اس کو سلام کرنا اور ان سے مصافحہ کرنا۔ وہ فرشتے ایک ایک بستی کے اندر، ایک ایک جھونپڑی کے اندر، ایک ایک گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور جہاں کہیں بھی ان کو عبادت کرنے والا، ذکر کرنے والا، نماز پڑھنے والا، دعا مانگنے والا ملتا ہے وہ فرشتے ان کو سلام بھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ کوئی ایک دو لمحے کی بات نہیں ہوتی، یہ فرشتے جب یہ رات شروع ہوتی ہے عشاء کے وقت سے نازل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ زمین کے اندر رہتے ہیں جب تک کہ فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں یا معاشر الملائکہ الرحیل الرحیل، اے فرشتوں کی جماعتوں جو جہاں کہیں بھی زمین کے اندر پھیلے ہوئے ہو سب کے سب آؤ، الرحیل الرحیل، اور واپس دنیا چھوڑ کر آسمانوں پر چلے جاؤ اور اپنے کاموں کے اندر لگ جاؤ۔ الرحیل الرحیل کی جب آواز لگاتے ہیں وہ فرشتے سارے کے سارے جمع ہو کر پہلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ آج کی رات میں کیا معاملہ کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے بہت توجہ فرمائی ہے اور اللہ پاک نے بہت مغفرت اور بہت زیادہ رحمت کا معاملہ کیا ہے، اور اللہ پاک نے 4 بندوں کے علاوہ سب کو بخش دیا ہے۔ 4 آدمی، گناہ گار ہم سب ہیں، بہت گناہ کر چکے ہیں، جتنی زندگی ہے پتہ نہیں کتنے گناہ ہم سے سرزد ہونے ہیں، ہمارے سارے جسم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، آنکھوں کے گناہ اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، ہم نے زبان سے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، ہمارے قدموں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ شاید ہم گن نہیں سکتے، ہم بہت سارے گناہ کر کے بھول چکے ہیں لیکن ہمارے نامہ اعمال کے اندر موجود ہیں، ہم گناہ گار ہیں، بہت سارے گناہ کر چکے ہیں اور بہت سارے گناہ کرنے والے ہیں۔ لیکن وہ 4 بندے جن کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے اندر بھی جس رات کے اندر اللہ نے فرشتوں کو اتارا ہے اور فرشتوں نے جا کر سلام اور مصافحہ کیا ہے، اس رات کے اندر بھی اللہ پاک 4 بندوں کی بخشش نہیں فرماتے۔ ان 4 گناہوں سے بہت اہتمام کے ساتھ بچنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جان نکل جائے اور ان میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے ہم دنیا سے چلے جائیں، پھر ندامت اور پشیمانی اور رونے دھونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج تلافی ہو سکتی ہے، آج توبہ ہو سکتی ہے، آج گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ ہو سکتا ہے، آج اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں لا کر ہم پیش کر سکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب فرمایا کہ 4 آدمیوں کو معاف نہیں کیا گیا، آج کی رات اللہ نے سب کو بخش دیا ہے، تو فرشتوں نے بھی حیران ہو کر پوچھا اے جبرائیل وہ 4 آدمی کون سے ہیں جن کی آج کی برکت والی رحمت والی رات میں بھی بخشش نہیں ہوئی؟ تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں مدمن خمر، پہلا آدمی وہ ہے جو شراب پینے کا عادی ہے، شراب پینے کی عادت اس کو پڑی ہوئی ہے۔ شراب اتنی بری چیز ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شراب ناپاک اور گندی چیز ہے اور شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ شراب بہت گندی چیز ہے، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں
مدمن خمر ان ماتا لقی اللہ کا عابد وسن، ایک آدمی جو شراب پینے کا عادی ہو اگر وہ مر گیا تو قیامت والے دن اللہ کے سامنے جہاں بت پرست لوگ کھڑے ہوں گے، وہ بندے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کے سامنے سر جھکایا تھا، جنہوں نے بتوں کو پوجا تھا، جہاں بتوں کے پوجنے والے ہوں گے، اس شراب کے عادی کو بھی انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قیامت والے دن اعلان فرمائیں گے جس نے میرے ساتھ شرک کیا ہے آج میں اس کو نہیں بخشوں گا، اس کے علاوہ جس کو چاہوں گا بخش دوں گا۔ ایسے بندوں کے ساتھ اللہ پاک اس بدنصیب آدمی کو کھڑا کر دیں گے جو شراب کا عادی تھا، شراب چھوڑ نہیں سکتا تھا، شراب پیتا رہا اور شراب پیتے ہوئے وہ دنیا سے چلا گیا۔ مدمن خمر ان مات لقی اللہ کا عابد وسن، یہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ شراب کا عادی اگر مر جائے گا تو قیامت والے دن بت پوجنے والے کے ساتھ اللہ اس کو کھڑا کر دیں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہے، یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی۔ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کی پرورش کے اندر کچھ یتیم بچے تھے، کسی کا انتقال ہو گیا، ذمہ داری ان پر آ گئی کہ ان یتیم بچوں کو پالنا ہے، ان یتیم بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ وہ جو یتیم بچے تھے ان کے باپ نے شراب کا بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا تھا۔ شراب شروع میں حرام نہیں تھی، شراب بھی جاتی تھی، شراب خریدی بھی جاتی تھی، شراب بیچی بھی جاتی تھی، اور شراب کا پینا اور خریدنا اور بیچنا اس وقت حرام نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے کے اندر ان یتیم بچوں کے باپ کے پاس شراب کا بہت بڑا کاروبار، بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ باپ انتقال کر گیا، چھوٹے یتیم بچے ہیں، چھوٹے یتیم بچے پرورش میں آئے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ صحابہ نے جب شراب حرام ہوئی ہے اپنی شرابیں تو بہا دی ساری کی ساری، مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے، لیکن یہ تو امانت تھی ان یتیم بچوں کی۔ یہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اس کو کیا کروں۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے یتیم بچے ہیں، میری پرورش کے اندر ہیں، میری ذمہ داری کے اندر ہیں، اور ان کے باپ نے جو مال چھوڑا تھا اس مال میں بہت بڑا ذخیرہ ہے شراب کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت ان یتیم بچوں کو دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس شراب کو میں سرکے میں تبدیل کر لوں اور پھر اس کو بیچ کر اس کی قیمت ان یتیم بچوں کو دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس شراب کو بھی بہا دو اور ان برتنوں کو بھی توڑ دو، اس لیے کہ شراب اس قدر گندی ہے اور اللہ نے حرام کر دی۔ کسی بھی مصلحت کے پیش نظر، کسی بھی مصلحت کے پیش نظر نہ شراب کا پینا جائز ہے، نہ شراب کا خریدنا جائز ہے، نہ شراب کا بیچنا جائز ہے، نہ اس کو ذخیرہ بنانا جائز ہے۔ شراب اس قدر بری چیز ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کے اندر بھی جو شراب پینے کا عادی ہے اللہ پاک اس کی بخشش کا انکار فرما دیتے ہیں، اس کو نہیں بخشتے۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ایک تو شراب پینے والے کی آج کی رات بخشش نہیں ہوئی، اور دوسرا وعاقل لوالدی، اللہ نے آج کی رات میں اس بندے کی بخشش نہیں فرمائی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے اس کی بخشش بھی آج نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفو رغم انفو رغم انفو، وہ آدمی ذلیل ہو جائے، وہ آدمی ذلیل ہو جائے، وہ آدمی ذلیل ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں جس کے سامنے اس کے ماں باپ دونوں زندہ ہوں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہو، پھر بھی وہ ان کی خدمت اتنی نہ کرے کہ جنت کا مستحق بن جائے، اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ رغم انف، وہ ذلیل ہو جائے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبت ذنبا عظیما، بہت بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا، فہل لی من توبہ، کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا کہ کیا گناہ کر کے آئے ہو، فوراً آپ نے پوچھا ہل لک من ام، تیری ماں زندہ ہے؟ یا رسول اللہ ماں تو نہیں ہے۔ آپ کی خالہ زندہ ہے؟ جی میری خالہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ احسان کرو، اللہ تیرے گناہ کی تلافی کر دیں گے۔
ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کا نافرمان اللہ کو اس قدر ناگوار ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر بھی اللہ پاک اس کی بخشش نہیں فرماتے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کوئی بیٹا محبت کے ساتھ اپنے ماں اور باپ کے چہرے کی طرف ایک نظر دیکھتا ہے اللہ پاک اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بڑا آسان کام ہو گیا، اگر دن میں 100 دفعہ دیکھ لے پھر؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کے خزانے بھی بہت بڑے ہیں۔ 100 دفعہ کوئی دیکھے گا اللہ 100 حجوں کا ثواب اس کو دیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس رات کے اندر اس بندے کی بخشش نہیں فرماتے جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کی آواز جنت میں سنی، اسی طریقے سے حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھنے کی آواز جنت میں سنی۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ حارثہ تو زندہ تھے کل تک، کیا ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ وہ دنیا میں ہی ہیں، انتقال نہیں ہوا، وہ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ان کی تلاوت پوری جنت کو سناتے ہیں۔ فرمایا اچھا کیا عمل ہے ان کا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جی وہ اپنی ماں کے بڑے فرما بردار ہیں، ماں کی اپنے ہاتھوں سے خدمت کرتے ہیں۔ بہت سارے بندے آج بھی خدمت کرتے ہیں، اپنی بیوی کو کہہ دیتے ہیں میری ماں کا خیال رکھنا، یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں ہے، لیکن حضرت حارثہ ابن نعمان اپنے ہاتھوں سے، بیوی کو نہیں کہتے تھے کہ تو خدمت کر، اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کے پاؤں کو دھویا کرتے، اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کے کپڑوں کو دھویا کرتے، اپنے ہاتھوں سے ماں کی خدمت کیا کرتے، نہ کوئی ملازم رکھا تھا نہ بیوی بچوں کو کہا تھا، خود اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت کرتے۔ اللہ پاک کو ان کا یہ عمل اس قدر پسند تھا کہ اللہ پاک نے ان کو یہ درجہ دیا ہے کہ وہ قرآن دنیا میں پڑھتے ہیں اور جنت کے اندر اللہ پاک ان کی تلاوت کو سناتے ہیں۔ تو ماں باپ کا فرما بردار ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اور ماں باپ کا نافرمان ہونا اس قدر بڑا جرم ہے کہ اس رات کے اندر بھی اللہ پاک اس بندے کو نہیں بخشتے۔ ملتان کے اندر ہمارے ایک ڈاکٹر نور محمد صاحب نور تھے، بالکل ماضی قریب کی بات ہے، نشتر میڈیکل میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، پروفیسر بھی تھے، کتاب لکھی ہے کہ میں نے 100 آدمیوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، 100 آدمیوں کو، اور بڑا مجھے شوق تھا کہ مرتے ہوئے یہ کیا کہتے ہیں۔ 100 میں سے میں نے صرف 3 بندوں کو کلمہ پڑھ کے مرتے ہوئے دیکھا۔ 97 آدمی کوئی دنیا کے چکر میں، کوئی زمین کی وصیت کرتے ہوئے، کوئی مال کی کرتے ہوئے، کوئی گانا گاتے ہوئے، کوئی گالی نکالتے ہوئے دنیا سے گیا۔ 100 میں سے 3 آدمی کلمہ پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ گئے، اور انہوں نے اور بھی بہت سارے واقعات لکھے۔ ایک واقعہ بڑی عبرت کا جو انہوں نے لکھا کہ ہسپتال کے اندر ایک مریض آیا اور اس کو داخل کر لیا گیا، لیکن اس کی آواز دن بدن اس قدر بھیانک اس کی آواز نکلتی تھی کہ بیل کی آواز بھی ایسی نہیں ہوگی، اتنی سخت قسم کی، اتنی ناگوار قسم کی چیخ وہ مارتا تھا کہ ہسپتال کے اندر جو مریض تھے پرانے وہ بھی ہسپتال چھوڑ کر چلے گئے، جی ہم نے نہیں اس ہسپتال میں علاج کروانا۔ مجبوراً اس کو الگ کسی کمرے میں رکھا گیا، اس کی آواز اس قدر اونچی ہو گئی کہ وہ کمرے کی آواز بھی وارڈ تک پہنچتی تھی۔ پھر اس کو کہیں اور منتقل کیا گیا۔ اس کے گھر والے، اس کی بیوی ہم منتیں کرتے تھے کہ خدا کے لیے اس کو کوئی انجیکشن لگا دو، یہ مر جائے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ یہ ہمارے مذہب کے بھی خلاف ہے، ہمارے پروفیشن کے بھی خلاف ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے، ہم تو علاج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ آخر یہ تیری بیٹے کی حالت ہے کیوں؟ تو وہ رونے لگ گیا۔ کہا جی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں اور میری بیوی ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، کمانے کے قابل میں نہیں رہا، لیکن پھر بھی میں یہ ٹافیاں وغیرہ بیچ کر میں تو اپنا گزارا کر لیتا ہوں، اور تھوڑا بہت کما کر ایک آدھی روٹی میں اپنی بیوی کے لیے بھی لے آتا ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ گھر اس میں ہمیں رہنے دے، ہماری کھانے پینے کا بھی کوئی فکر نہ کر، لیکن یہ صرف اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے شام کو جب آتا تو اپنی ماں کو 2 تھپڑ مارتا، زور سے مارتا، کھانا پینا کچھ نہیں، کچھ دیتا نہیں تھا، لیکن میں روکتا تھا کہ بیچاری بوڑھی ہے، کہیں لگ جائے گی، کہیں گر جائے گی، میری نہیں سنتا تھا، صرف اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے تھپڑ مارتا تھا، اور اس پر یہ بھی مسکراتا اور اس کی بیوی بھی کھلکھلا کر ہنستی۔ یہ اس کا معمول تھا، یہ اس کا گناہ تھا، جس کی وجہ سے آج یہ ہوا۔ آج سے 11-12 سال پہلے حافظ آباد پاکستان کا شہر ہے، نوائے وقت کے اندر یہ خبر آئی ہے 10-11 سال پہلے، ایک آدمی مر گیا
اس کی قبر کھودی گئی، قبر کھود کر جب فارغ ہوئے ہیں دوبارہ وہ مٹی مل گئی، قبر بند ہو گئی۔ دوسری جگہ قبر کھودی، قبر پھر بند ہو گئی، تیسری قبر کھودی پھر بند ہو گئی، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 6 دفعہ قبر بند ہوئی ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، تھک گئے قبر کھودتے کھودتے، اور بلا کر پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اپنے ماں باپ کو گالیاں نکالتا تھا، جس کی وجہ سے آج زمین اس کو قبول نہیں کرتی۔ لوگ سارے کے سارے، مسجد کا امام جھاڑے جا کر اس کے باپ کو خدا کے لیے معاف کر دو، ٹھیک ہے جیسا بھی تھا، آج اس کو زمین قبول نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے ان کے رونے دھونے کو دیکھ کر معاف کیا، پھر قبر کھودی ہے تو وہ اس کے اندر دفن کیا گیا۔ ایک نہیں، 20 واقعات ہیں ایسے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ماں باپ کا نافرمان ہونے والا دنیا کے اندر بھی سکھی نہیں رہتا، آخرت کے اندر بھی نہیں، اور اس لیلۃ القدر کے اندر بھی اس کی بخشش اللہ نہیں فرماتے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی خدمت میں حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حقیقی ماں نہیں ہیں، صرف دودھ پیا ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھاتے ہیں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خونی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے، وہ بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، صرف دودھ پینے میں شریک ہیں، اس نسبت سے یہ آپ کی بہن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمایا میں اپنے بہن کے لیے اپنی چادر بچھاتا ہوں۔ آپ نے ان کے لیے چادر بچھائی۔ ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت، ملک مصر فتح ہوگا۔ آپ کے زمانے میں مصر فتح نہیں ہوا، ملک مصر فتح ہوگا۔ خوشخبری سنائی آپ نے، ملک مصر فتح ہوگا۔ یاد رکھنا جب مصر فتح ہو تو مصر والوں کے ساتھ احسان کرنا، نرمی کرنا، ان کا خیال رکھنا، اس لیے کہ تمہاری اماں حضرت ہاجرہ ملک مصر کی تھیں، حضرت ہاجرہ ملک مصر کی تھیں۔ صرف اس نسبت سے کتنا فاصلہ ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام میں اور حضرت ہاجرہ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت ہاجرہ ہیں، ان کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ، اور ان کی اولاد میں انبیاء بنی اسرائیل۔ کتنا فاصلہ ہے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی نسبت کا بھی اتنا لحاظ فرمایا کہ جب ملک مصر فتح ہو پورے ملک مصر کے رہنے والوں کے ساتھ نرمی اور احسان کرنا۔ حنین کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، 6000 قیدی بنے، 6000 قیدی۔ ان میں سے قبیلہ بنو سعد کے بہت سارے بندے تھے جو قیدی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ابو برقان کون تھے؟ ابو برقان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند کے بھائی ہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے خون کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بھی خونی رشتہ نہیں ہے، صرف دودھ پیا ہے۔ ان کے خامند کے ساتھ بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ خامند بھی نہیں، خامند کے بھائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیور، وہ تشریف لائے ہیں۔ ابو برقان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قبیلے کے 6000 آدمی آپ کے ہاتھوں گرفتار ہیں، قیدی ہیں، آپ مجھ پر احسان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد آنا اور یہی الفاظ دہرانا۔ انہوں نے نماز کے بعد آ کر دہرایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو میرے پاس اور قبیلہ بنو مطلب کے پاس ہے میں سب کو آزاد کرتا ہوں۔ صحابہ نے بھی سب کو آزاد کیا، صرف اس چھوٹی سی نسبت سے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے خامند کے بھائی نے آ کر کہا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہے، اس قدر چھوٹی چھوٹی نسبتوں کا خیال کرنا سکھایا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، مدمن خمر، شراب کے عادی کی اللہ نے بخشش نہیں کی، عاقل لوالدی، ماں باپ کے نافرمان کی اللہ نے بخشش نہیں کی، اور تیسرا آدمی قاطع رحم، جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے، اس کی بخشش نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیں، اللہ اس کی عمر میں برکت دے دیں، اس کو چاہیے کہ رشتہ داریوں کا خیال کرے۔ بیماری ہے آج ہمارے اندر، ہم نے رشتہ داروں سے لڑنا ایک اپنا زندگی کا مقصد سمجھا ہوا ہے۔ ہر آدمی کی لڑائی ہے چچا کے ساتھ، چچا کی اولاد کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، ماموں کی اولاد کے ساتھ۔ یہ جو رشتہ داریاں جن کو نبھانے کا حکم تھا، جن کو جوڑنے کا حکم تھا، آج ہم نے ان کو توڑنا شروع کیا ہوا ہے۔ آج ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر بیوی کی بات چلتی ہے تو بچے ماموں اور خالہ کے گرویدہ بن جاتے ہیں اور چچا اور تایا کو بھول جاتے ہیں، اور جہاں کسی بندے
کی بات چل جاتی ہے، وہ خالہ اور ماموں کو بھول جاتے ہیں۔ رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتہ داریوں کا خیال رکھنا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 45-46 سال تک زندہ رہے ہیں، بہت کچھ دیکھا زندگی کے اندر۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔ یہ وہ دور تھا کہ تابعین بہت سارے تھے، صحابہ کم ہونے شروع ہو گئے تھے۔ جہاں کوئی صحابی جایا کرتے لوگ بہت عزت و احترام سے پیش آیا کرتے، لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے، جیسے ہم کوئی بہت بڑا بزرگ آ جائے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے صحابی کسی بھی بستی میں پہنچ جاتے، بستی والے دور دور سے آ کر اکٹھے ہو جایا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تشریف لے گئے، زندگی کے آخری حصے کے اندر بہت سارے مجمع، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جمعرات کا دن تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع کو دیکھا اور فرمایا کہ میں تم میں سے اس آدمی کو قسم دیتا ہوں جس نے کوئی رشتہ داری کو توڑا ہوا ہو وہ اس مجلس سے اٹھ جائے۔ پھر فرمایا تھوڑی دیر کے بعد، بھائی میں قسم دیتا ہوں اس مجمع میں سے جس آدمی نے بھی رشتہ داری کو توڑا ہو وہ یہاں سے اٹھ جائے۔ پھر تیسری طرف فرمایا، ایک نوجوان اٹھا اور اٹھ کر چلا گیا اور جا کر اپنی پھوپھی کے پاس گیا۔ 2 سال سے وہ اپنی پھوپھی سے ناراض تھا، بات چیت بند کی ہوئی تھی۔ پھوپھی حیران ہوگی، بیٹا کیسے آنا ہو گیا؟ کہا جی مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہوئے ہیں، بار بار کہا، پہلی دفعہ میں نہیں اٹھا، دوسری دفعہ نہیں اٹھا، 3 دفعہ کہا تو میں اٹھ کر آیا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کریں۔ پھوپھی نے کہا کہ معافی بعد میں ملے گی، پہلے جا کر پوچھ کر آؤ کہ یہ 3 دفعہ انہوں نے قسم کیوں دی تھی تمہیں، 3 دفعہ اعلان کیوں کیا، اتنا بڑا مسئلہ کیوں سمجھا اس بات کو؟ یہ نوجوان واپس آیا اور آ کر کہا کہ اے ابو ہریرہ مجھے یہ بھی تو بتائیے کہ آپ نے یہ 3 دفعہ کیوں کیا ایسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کہ سارے انسانوں کے اعمال بدھ اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اور جس بندے نے رشتہ داریوں کو توڑا ہوتا ہے اللہ پاک اس کے اعمال کو قبول نہیں فرماتے۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس مجمع کے اندر کوئی ایسا بندہ ہو جس نے رشتہ داریوں کو پہلے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک نوجوان ایسے ہے، ایسا کوئی بندہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے اعمال بھی قبول نہ ہوں، اس لیے میں نے یہ کہا۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ بھی کہیں تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا جی دعا فرما دیں، انہوں نے کہا دعا بعد میں کروں گا، پہلے جس نے رشتہ داری توڑی ہو وہ اٹھ جائے۔ انہوں نے بھی یہ اعلان کیا۔ تو رشتہ داریوں کو جوڑنا اور رشتہ داریوں کا خیال رکھنا، جو آدمی رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اس مبارک اور رحمت والی رات کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا آدمی فرمایا مشاحن وہ آدمی ہے جس کا دل کینے سے صاف ہی نہیں ہوتا۔ بہت سارے بندے دیکھے ہیں بدلہ بھی لے لیتے ہیں، کسی نے زیادتی کی ساری زندگی اس کو گالیاں بھی نکالتے رہتے ہیں، بد دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، دل ہے کہ پھر بھی کینے سے بھرتا ہی چلا جاتا ہے۔ او بھائی اب تو تم ظالم بن گئے ہو، اس نے 1 دفعہ ظلم کیا تھا تم 10 دفعہ کر چکے ہو، اس نے 1 دفعہ تمہیں برا بلا کہا تھا تم 20 دفعہ اس کو برا بلا کہہ چکے ہو، اس نے 1 دفعہ تمہیں گالی نکالی تھی تم 20 دفعہ اس کو گالیاں نکال چکے ہو۔ اور اس کے باوجود یہ دل ہے کہ جو خالی ہونے کا نام نہیں لیتا، صاف ہونے کا نام نہیں لیتا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی سامنے سے گزرے، آپ نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس آدمی کو دیکھ لے۔ لوگوں نے دیکھ لیا، ایک نوجوان اٹھا اور ان صحابی کے پیچھے چل پڑا، چچا جان آج میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اچھا آ جاؤ بیٹا بن جاؤ۔ وہ سمجھے کہ یہ جنتی آدمی ہے، یہ سارا دن روزہ رکھے گا، ساری رات عبادت کرے گا، پتہ نہیں کتنے اس کے اعمال ہوں گے۔ یہ مہمان بن گیا، دیکھا کہ اس صحابی نے روزہ بھی نہیں رکھا، رات کو آرام بھی کیا ہے، عشاء پڑھ کے سوئے بھی ہیں، صبح تھوڑا سا اٹھے ہیں، تہجد پڑھی ہے، جو عام مسلمان کیا کرتے تھے وہی کام انہوں نے کیے ہیں۔ 3 دن مہمان بنے اور تیسرے دن کہنے لگے جی میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کا کوئی خاص عمل دیکھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا، کہا میرا صرف عمل یہ ہے کہ میں جب سوتا ہوں تو اپنے دل کو ہر مسلمان سے صاف کر کے سوتا ہوں، کسی مسلمان کے بارے میں کدورت میرے دل میں نہیں ہوتی، کسی مسلمان کے دل میں اس کے بارے میں نفرت میرے دل میں نہیں ہوتی، حسد میرے دل میں نہیں ہوتا، کینہ میرے دل میں نہیں ہوتا، نفرت میرے دل میں نہیں ہوتی۔ ہر ایک کی محبت، ہر ایک کی خیر خواہی، ہر ایک کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کا بھلا کیسے ہو جائے، اس جذبے کو میں اپنے دل کے اندر ہر صبح کو اور ہر شام کو پیدا کرتا ہوں۔ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بندہ آتا، دعا کر دیجئے، تو
تو فرمایا کرتے کل تمہارے لیے دعا کروں گا، اگلے دن وہ آتا دعا کر دیتے۔ کسی نے کہا جی آپ دوبارہ کیوں بلاتے ہو، جب آتا ہے اسی وقت دعا کر دیا کرو۔ کہا جب کوئی بندہ آتا ہے اور آ کر اپنی کسی ضرورت کو پیش کرتا ہے تو ایک دن میں اس لیے مانگتا ہوں کہ میں اپنے دل کو سمجھاتا ہوں یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے، یہ مسئلہ میرا ہے، حالانکہ مسئلہ اس کا ہوتا ہے۔ اس قدر دوسرے کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھنا، اتنی زیادہ خیر خواہی کہ دوسرے کی مصیبت میری مصیبت بن جائے، دوسرے کا مسئلہ میرا مسئلہ بن جائے۔ جب ایک دن میں اس بات پر اپنے دل میں خرچ کرتا ہوں اور اس کا مسئلہ میرا دل قبول کر لیتا ہے کہ میرا مسئلہ ہے، آج جب میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ جب ہم خیر خواہ بنیں گے، جب ہم دوسروں کا بھلا چاہنے والے بنیں گے، جب ہم دوسروں کی مصیبتوں کو اپنی مصیبت سمجھنا شروع کریں گے، اس دن ہم میں سے جو بندہ دعا مانگے گا اللہ فوراً قبول کریں گے۔ اس دن ہماری اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوگی۔ اس دن اللہ پاک اس امت پر رحم کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اللہ پاک اس بندے کی مدد کیا کرتے ہیں جو اللہ کے کسی بندے کی مدد کیا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔